میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگے اگے چلتے ہون گے، ساری امت میرے نبی کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ آمینہ دے لال اللہ کے سجدہ شروع کر دیں گے، سجدہ کریں گے، اللہ رب کائنات کے سجدہ کریں گے، اللہ دی حمد و ثنا تعریفاں بیان کریں گے۔ آمینہ دے لال اللہ نے جو کچھ کلمات سکھائے، آمینہ دے لال وہ کلمات پڑھ کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کریں گے۔ اللہ رب کائنات فرمان گے ارفع رأسک، محبوبہ اپنا سر اٹھائیے، محبوبہ اپنا سر اٹھائیے، منگو جو کچھ مکھنا اسی تھانوں عطا لئی تیار ہاں۔ آمینہ دے لال فرمان گے سونیا اللہ کے نبی فرماتے نے اللہ رب کائنات اے اللہ تیرے اگے آرزو میں کرتا ہوں میری امت ساری نو بخش دے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کی جو سجدہ کرا گا اللہ میرے کوئی کلمات میرے ذہن اندر اس طرح فٹ کر دیں گے او میں کلمات پڑھ کے اللہ کی سجدہ کرا گا، اللہ کی حمد و ثنا عطا کرا گا۔ اللہ رب کائنات فرماتے ہیں لوگوں کل قیامت کے دن جدوں میں سجدہ کرا گا، سجدہ کر کے اللہ کی اپنی حمد و ثنا اللہ دیا بیان کرا گا، اللہ فرمان کے سونیا سر اٹھائیے، منگو جو کچھ منگنے اسی تانوں عطا لئی تیار ہاں۔ آمینہ دی لال فرمان لگے جدوں میں سر اٹھاواں گا اللہ نو آکھاں گا سونیا مالکا تیری کی آرزو ہے میری ساری امت نو بخش دے، میری ساری امت نو بخش دے، سونیا میں تیرے کی آرزو کرتا ہوں مالکا۔ اللہ رب کائنات آکھن گے کوئی حد مقرر کر دیں گے انی امت اپنی جنت اندر رہ جائے۔ آمینہ دے لال فرمان لگے میں نہیں موتے پھر سجدے اندر دے جاواں گا، اللہ میں تیرے کے رونا وا تیرے کی آرزو کرتا وا مالکا میری امت نو بخش دے۔ دوسری بڑی آمینہ دے لال فرمان لگے اللہ پھر ایک حد مقرر کر دیں گے اپنی امت ہی جنت اندر لے جا۔ سونیو خدا دی قسم میرا نبی تیسری بڑی پھر سجدے اندر ڈگ جائے گا، اللہ نبی کائنات کے روئے گا آرزواں کرے گا مالکا میری امت نو بخش دے۔ اللہ دے نبی فرماتے ہیں میں تیسری بڑی ڈگا گا سجدے اندر، اللہ ربی کائنات فوراً فرمان کی سونیا اپنی ساری امت نو جنت اندر لے جا، سبحان اللہ، اپنی ساری امت نو جنت اندر لے جا۔ آمینہ دے لال نال جتنی زیادہ محبت پیار کرو گے خدا دی قسم اتنا اسی سفارش دے حقدار اور جنت دی حقدار بنا گے۔ اگر آمینہ دے لال نال دشمنیاں محبت نہیں کرا گے کبھی جنت دے اندر داخل نہیں جے ہو سکتے۔ آمینہ دے لال دی حدیث مبارکہ آمینہ دے لال فرمان لگے لوگوں جدوں میں جنت دا دروازہ کھڑکاواں گا یہ جنت دے دروازے تے کھلوتے ہوئے فیقول الحاضر میں جنت دا دروازہ کھڑکاواں گا یہ دروازے دی اندر کھلوتے ہوئے یہ فرشتے پوچھن گے دروازے تے کھلوتے ہوئے فیقول الحاضر حاضر یہ کون ہے یہ آنے والا کون ہے یہ کون دروازہ کھڑکا رہی ہے؟ آمینہ دے لال فرمان کے میں کہاں گا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے دے ادھروں میں اے اپنا نام دساں گا یہ دروازہ فوراً کھول دیتا جائے گا۔ آمینہ دے لال فرمانے میں اپنی ساری امت نو جنت اندر لے جاؤں گا، سبحان اللہ، اپنی ساری امت نو جنت اندر لے جاؤں گا۔ ادھر آنا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں آمینہ دے لال فرماتے نے جس بندے نے اذان سن کے اذان جدے کنا در پہ گئی ہے جدے اذان سن کے کلمات آکے ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا۔ آمینہ دے لال فرماتے نے جس آدمی نے ایک کلمات آکے اذان سن کے ایک کلمات آکے اللہ کے نبی فرماتے نے کوئی بھی کلمات آکے ربی یسر ولا تعسر، اللہ ربی کائنات فرما رہے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں جنہیں اذان سن کے درود پڑھے ہیں جنہیں کلمات آکے نے اللہ کے نبی آنے نے اور بندہ جنت اندر
اونی بندی نکل قیامت نو میں اپنی خود شفاعت دا ذمہ میں خود لیا جنہیں اذان سن کے کلمات آکھیں درود پڑھے ربی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلہ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ جنہیں کلمات آکھے او بندہ جنت اندر کل قیامت نو میرے نال ہوئے گا آمینہ دلال لائک یار ربیہ بالقاب اسلمی اللہ دے نبی دا یار بڑیاں محبتہ کر دے بڑا پیار کر دے بڑیاں عقیدتہ کر دے آمینہ دلال نو کہہ لگا سونیا کل قیامت نو میں تواڈے نال ہونا چاہتا آمینہ دلال دا یار روز رات نو میرے نبی دی دروازے دیا کی بیٹھ جاتے پہرا دیتے تے بیٹھا رہتے ساری رات نہ سردی دی پرواہ یہ نہیں آکھیا کہ گھر چل جاتا ہوا بی بی دیئے بسترا بھی گرم نہیں آمینہ دی لال دا یار تے نبی پاک دی دروازے تے پہرا دیتا گئے اللہ راتے دی سردی اندھیرا اور کسی دا خوف ڈر نہیں کیوں او بندے ڈر دے سی دے کدے کلو ڈر دے اللہ کلو ڈریا کر دے سن حضرت رسول اللہ دا یار میرے نبی دا یار میرے نبی نال بڑیاں محبتاں کر دے بڑا پیار کر دے بڑیاں عقیدتاں کر دے آمینہ دے لال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو میرے نبی پاک دا یار آمینہ دے لال ایک دن راہ نو دروازے چوں باہر آئے نے آکے آکے ربیہ بالقاب تو کی بار کر دے تو کی کر رہے اتنی راہ دی راہ اور سردی اندر بال کھڑے آمینہ دی لال میں تو اڈے دروازے دی میرا دینا دے اللہ دی نبی فرمان لگے ربیہ تیرے سردی نہیں لگدی سونیا محبت ہی تو اڈے نال بڑی زیادہ ہے سردی کی تو لگے آمینہ دی لال فرمان لگے ربیہ جا پانی لے کیا حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پانی لے کے آنا ہے آمینہ دلال کو وضو کروائے آمینہ دلال وضو کر کے آمینہ دلال فرمان لگے ربیہ بن کعب اسلمی مانگ جو کچھ منگنا ہے میں تینوں اللہ کو عطا کے دینا یہ ریا کیا اور میں مشکل کشاما حاجت رواما غوث اعظما دستگیرہ نہیں آکھیا مانگ جو کچھ منگنا ہے میں تینوں اللہ کو لے کے دینا مانگ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی کہنے لگی پہلے میرے دل وچ تھوڑا جائے کہ یار میں سونا مانگ لینا وا چاندی مانگ لینا وا دنیا دی حکمرانی مانگ لینا وا نہیں آکھیا سونیا تواڈی نال محبت دی پیاری عقیدت محبوبہ کل قیامت نو تواڈا ساتھ چاہیے کل قیامت میں تہاڈا پڑوسی بننا چاہتا وا آمینہ دی لال فرمان لگے ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اگر تو میرا کل قیامت میں پڑوسی بننا چاہتا ہے پھر انج کر بھی زیادہ تو زیادہ سجدے کرے کر زیادہ تو زیادہ سجدے کرے گا کل قیامت میں سفارش کا بھی حقدار بن جائے گا آمینہ دے لال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والو میرے نبی دا یار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد دے دروازے اندر آ رہے نے آمینہ دے لال اس طرح خطبہ ارشاد فرما رہے نے خطبہ ارشاد کر دیا آمینہ دے لال فرمان لگے ان لوگوں اجلسو اے میرے سیاپا بیٹھ جاؤ اے سیاپا میرے بیٹھ جاؤ اللہ نے نبی نے یار سارے صحابہ بیٹھ گئے نے ادھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دروازے اندر آ رہے نے ایک کون آ رہے نبی کا یار حضرت دروازے اندر ایک پیرے ایک دروازے اندر باہر نہیں آکھیا کپڑے گندے ہو جان گے آمینہ دلال دا فرمان سنیے اجلسو میرے سیاپا بیٹھ جاؤ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آمینہ دلال دا فرمان سنیے میں فوراً جتیاں دے وچ بیٹھ گیا وا اے نہیں آکھیا او یار کاٹن دا سوٹ کپڑے استری ہوئے نہیں
آمینہ دی لال دا فرمانے یہ ہو ہی نہیں سکتا. عبداللہ دوسرا پیر مسجد اندر کر لبی عبداللہ اتھے ہی بیٹھے گا. نبی دے نال محبت، نبی دی اطاعت، سمعنا قرآن دیا دا سمعنا وعطانا، انہاں سنیا تے انہاں فوراً عمل کیتا ہے. اے نہیں آکھیا یارو او ایک پیر اندر کر لینا وا اگے نہ جانا وا کے جا کے بیٹھ جاواں گا. نہیں، آمینہ دی لال نے پوچھا عبداللہ تو جدیاں وچ ہی پہ گئے؟ آکھیا سونیا تسی اعلان کیتے اچ دی سو سیاپا بیٹھ جاؤ میں فوراً اتھے بیٹھ گیا وا. آمینہ دی لال فرما لگے عبداللہ تو اگے آ کے بیٹھ جاتا. فرمایا سونیا تواڈے فرمان تو اگر ایک پیر بھی میں اگے لے جاتا کدی وہ پیر مسجد اندر نہیں جاتا بلکہ جہنم دی اگ اندر جائے گا. سونیا تواڈا فرمان سنے فوراً اتھے بیٹھ گیا. اتنی محبت نبی دی بات نو سنے. اسی اج خدا دی قسم 5 وقت نماز نہیں پڑھدے وہ تو آکڑ دیا او لوگوں میں بڑا وڈا حاجی تے نمازی ہاں. آمینہ دی لال فرمان لگے جن نے میرے نال محبت کی تھی اس بندے نو میری ہر بات تے عمل کرنا ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے. آمینہ دی لال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی دے صحابہ، اہل بیت نال عقیدت محبت رکھنے والوں، میرے نبی نال پیار کرنے والوں، اللہ دی قسم میرا نبی جو ہوئے جڑا جگہ دا پیر امام رہبر ساری کائنات دا امام اللہ کے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی دا ایک یار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی دا دوجا یار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے ان لوگوں اللہ دی قسم انہاں عورتاں تے اللہ دی لعنت. کنا عورتاں تے اللہ دی لعنت جڑیاں عورتاں اپر وڈیاں تو وال اتار دیا. آمینہ دی لال دا فرمان عبداللہ بیان کر رہے حضرت عبداللہ فرماتے نے انہاں عورتاں تے لعنت جڑے عورتاں اپنے پروٹیاں تو بال اتار دی. حضرت عبداللہ ایک عورت آئی ہے یار کہ حضرت عبداللہ دی گھر اندر داخل ہوئیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عورت نو ویکھدی ہے نہ دی بیگم نو ویکھ کے کہندی ہے عبداللہ تو تیرے ایسا خوش نصیب آدمی ہے کہ جی بیوی نے پروٹیاں تو بال نہیں اتارے. عبداللہ تو اعلان صحیح کر رہے. حضرت عبداللہ کیا دے لوگوں اگر عبداللہ دی بیوی ہوئے بالوں دے چہرے تو اکھڑے ہون یہ ہو ہی نہیں سکتا. عبداللہ کو اپنے گھر اندر رکھے کبھی نہیں ہو سکتا. عبداللہ کو گھر اندر رکھے جڑے نبی پاک دی سنت دے خلاف چلے. اے جے محبت نبی دی بات آئی فوراً عمل کیتا. نبی دی بات نو سنے فوراً عمل کیتے. یہ نہیں آکھیا کہ میری بیگم ایویں دے کام کر لے دوجیاں واسطے فرمانے. نہیں تسی سا اکو پاوے مولوی ہوئے پاوے حکمران نواز شریف کیوں نہ ہوئے خدا دی قسم نبی دا فرمان سارے واسطے ایک کے. نبی دی بات سارے واسطے ایک کے. دعا کرو اللہ تعالی سانو نبی پاک دی نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے. نبی دی صحابہ اہل بیت العقیدت محبت پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.